اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آج آپ کی خدمت میں 12ویں پارے کی مختصر جائزے کے ساتھ اور اس کے اہم نکات کے ساتھ حاضر ہیں۔ 12ویں پارے میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ سورہ ہود اس پارے میں موجود ہے، جس کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ لفظ جو دابہ ہے یہ دبیب یعنی حرکت سے نکلا ہے، جو کہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ رزق کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے بھی حرکت کی ضرورت ہے، چاہے وہ فطری اور طبیعی ہی کیوں نہ ہو۔ بعض حضرات نے مفسرین نے مستقر سے مراد دنیا کا ٹھکانہ اور مستودع سے مراد جو ہے وہ مرنے کے بعد سونپی جانے والی جگہ کو مراد دیا ہے، اور کچھ نے مستقر کو دنیا کا ٹھکانہ اور مستودع کو دنیا میں آنے سے پہلے رحم مادر کو اس سے مراد لیا ہے، جہاں انسان عارضی طور پر رہتا ہے، اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے، اس لیے کہ رزق کا تذکرہ ہے اور رزق مرنے کے بعد قبر میں نہیں دیا جاتا، اور یہ رزق رحم مادر میں بھی خدا کی طرف سے ملتا ہے انسان کو، اور دنیا میں مخلوقات کے ٹھکانے پہ بھی ملتا ہے۔ اور یہ چیز واضح ہے کہ رزق کی ضمانت کے معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان کام کرنا اور محنت کرنا چھوڑ دے۔ بہرحال محنت ایک فریضہ ہے جس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کی ضمانت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ محنت ضائع نہیں ہوگی، اور اس لیے شہدائے راہ خدا سے مرنے کے بعد رزق کا وعدہ کیا گیا ہے کہ شہادت بے اثر اور بے فیض نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک حرکت کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ دنیا دار اسباب ہیں، یہاں ہر کام اسباب کے تحت جو ہے وہ انجام پاتا ہے اس دنیا میں، اور جو بھی ان اسباب کو اختیار کرتا ہے وہ نتائج ضرور حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے دنیا داری کے اسباب فراہم کیے تو وہ نعمت خدا کی یہاں حاصل کرے گا، اور اگر کسی نے عمل آخرت انجام دیا تو وہ آخرت میں اپنا اجر حاصل کرے گا، یعنی جو دنیا میں تگ و دو کرے گا اس کو دنیا ملے گی، اور اگر کوئی آخرت کے لیے اعمال انجام دے گا تو اس کو آخرت ملے گی۔ پروردگار عالم قانون اسباب کی بنا پر کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ مگر یہ کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جہاں تنبیہ کے لیے دنیا میں سزا دینی پڑ جائے تو وہاں پہ بھی اسباب ہی اپنا کام کرتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی عمل ایسا انجام دیا ہو جس کی سزا آپ کو اس دنیا میں ملے، اور بربادی کا سبب ہی بربادی پیدا کرتا ہے، یعنی اگر آپ نیگیٹو اس دنیا میں انرجی چھوڑ کے جائیں گے تو اس کا اثر بھی آپ کو نیگیٹو انرجی کی صورت میں ہی ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 ہے سورہ ہود کی وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ یہ اشارہ ہے مخلص تبلیغ کرنے والوں کی نگاہیں مال دنیا پہ نہیں ہوتی ہیں، اور دین کے نام پہ کھانے کمانے والے دین کے مخلص نہیں ہوتے۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 42 وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ ایک مبلغ کا جو ہے وہ صحیح فرض یہی ہے کہ کسی بھی وقت اپنے کلام کی تاثیر سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی قوم کی ہدایت میں مصروف رہنا چاہیے۔ حد یہ ہے کہ اگر جناب نوح علیہ السلام کی طرح یقین بھی ہو جائے کہ اثر نہیں ہوگا تب بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا، لیکن انسان کو بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے اور اپنا کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہر باپ کے لیے واقعاً ایک سبق ہے کہ آخر تک بیٹی کی ہدایت جو ہے وہ کرتے رہے، جیسا کہ جناب نوح، اور پھر
آپ کو یقین بھی ہے کہ اگر بیٹا ڈوب بھی جائے تو باپ کو اس وقت اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھے گا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور یہی حال ان کی بیوی کا بھی تھا لیکن انہوں نے ہدایت کرنا اپنا فرض سمجھا اور اس سے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد بچنا یا ڈوبنا اس کا اپنا فعل ہے، کیونکہ جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک وہ خود اس پہ عمل نہ کرنا چاہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 46، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين۔ اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نبی کے اہل میں نسب سے آپ شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کے لیے عمل صالح درکار ہے، اور عمل صالح نہ ہو تو ابو لہب بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نسب سے خارج ہو جاتا ہے، اور عمل صالح ہو تو سلمان بھی من اہل بیت کی منزلت پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ صرف نسب سیادت پہ ناز کرنے والے اس نقطے پہ خصوصیت کے ساتھ توجہ کریں، جو کہ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں اور صرف اپنے نسب پہ ناز کرتے ہیں، لیکن ان کا دامن عمل خالی ہے، انہیں چاہیے کہ اس آیت پہ ضرور غور کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 سورہ ہود کی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ جناب ہود علیہ السلام قوم عاد ہی کے خاندان سے تعلق تھا ان کا، اور آپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کیا، اور آپ کی قبر نجف اشرف میں ہے، جو لوگ گئے ہوں گے وہ ضرور مشرف ہوں گے۔ آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ گناہ معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور اس سے بچانے کا کوئی ذریعہ استغفار کے علاوہ نہیں ہے۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 52، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ استغفار کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک لاولد کو 7 مرتبہ روزانہ استغفار کرنے کی تعلیم دی اور وہ شخص صاحب اولاد ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس آیت کریمہ سے جو ہے وہ استنباط کیا تھا، یعنی یہ حکم جو دیا آپ کو استغفار کرنے کا وہ اس آیت کریمہ سے لیا گیا۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 64، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَادَّرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ ناقہ جو ہے وہ ناقۃ اللہ، اور زمین جو ہے وہ ارض اللہ، مگر ظالموں سے یہ گوارا نہ ہوا کہ جس زمین کی ساری نعمتوں پہ اپنا قبضہ ہے اس کے چند دانے خدا کی طرف منسوب ناقے کے لیے بھی رکھ لیں، اور یہ برتاؤ اللہ والوں کے ساتھ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اہل دنیا نے ان کی زندگی اور ان کا کھانا پینا بھی برداشت نہیں کیا اور ہمیشہ ان کی ہلاکت کے در پہ رہے۔ اس کے بعد بھی اگر عذاب نہیں آیا تو صرف مصلحت پروردگار تھی، اور اس کی طرف اشارہ کر کے سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے کے بارے میں فرمایا تھا کہ گواہ رہنا کہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے اور میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 85 ہے سورہ ہود کی، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جناب شعیب علیہ السلام کا پیغام اس بات کی علامت ہے کہ دین خدا صرف عبادت نہیں ہے، یعنی صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے عبادات اور سیاسیات سے یکساں طور پہ ہے، اور نبی خدا بھی صرف چند عبادتوں کا ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی نگاہ مسجد ہی کی طرح بازار پہ بھی ہوتی ہے، اور وہ معاشرے میں بھی عدل و انصاف کے قیام کا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور جناب شعیب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بے ایمانی کے ذریعے دولت کمانے کا طریقہ ظاہراً تو اچھا معلوم ہوتا ہے اور انسان اسے اپنے لیے برکت کا ذریعہ بھی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو خدا کا ذخیرہ ہے خیر اور بھلائی اسی میں ہے، اور صاحبان ایمان اپنا خیر اسی میں تلاش کرتے ہیں۔
سورہ ہود آیت نمبر 86، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ بہت اہم آیت ہے۔ بقیت اللہ وہ شے جسے خدا نے خاص موقع کے لیے بچا کے رکھا، اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ امام عصر علیہ السلام کو بقیت اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے انہیں آخری انقلاب اور زمانے کی اصل اصلاح کے لیے بچا کے رکھا ہے، جیسا کہ ابن سبع مالکی نے فصول مہمہ میں نقل کیا ہے یہ اسی روایت کو۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 87 ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ واقعی زمانہ قدیم سے آج تک بے ایمان لوگ جب دین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو انہیں سارے حکام میں دین میں ایک نماز ہی ملتی ہے جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جناب شعیب کی قوم نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ کیا نماز ہمیں بزرگوں کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے اور ہمارے کاروبار پہ پابندی عائد کرنا چاہتی ہے۔ قدرت نے بھی آخری مرحلے پر تنہا عن الفحشاء والمنکر کہہ کے واضح کیا کہ نماز ہی اصل میں انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے اور اسی پہ سارے خیر کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ یوسف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس کی اہمیت جو یہاں پہ بیان کریں گے وہ ہے آیت نمبر 17 سورہ یوسف کی۔ قالوا یا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ امیر المومنین علیہ السلام نے واقعی کتنا سچ فرمایا ہے کہ جھوٹے کے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ لوگ اس کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اسے برادران یوسف نے یہ سچ بولا، حالانکہ شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں انہیں یقیناً غیب کے ذریعے سے، پروردگار عالم کے ذریعے سے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جناب یوسف کے سلسلے میں ان سے جھوٹ بولا کہ ان کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا تھا، اور اپنے لیے جو ہے وہ اپنے لیے صادق ہونے کا جو ہے انہوں نے اقرار کیا کہ وہ سچے ہیں، حالانکہ نبی خدا جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ یوسف کا ہی بقیہ حصہ کل کے پارے میں کنٹینیو کریں گے اور اس کے خاص نکات کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ